عشق کا دعویٰ بھی کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کاش میں حضور کی ظاہر زمانے میں ہوتا، حضور کا دیدار کر لیتا، میں حضور میں آج کل اگر یہ ناموس رسالت کا معاملہ، ختم نبوت کا معاملہ آ جائے تو لوگ کہتے ہیں پنجابی چ اگر کہاں تو کہتے ہیں مولویاں کا مسئلہ ہے۔ وہی بندہ جو آج ناموس رسالت و ختم نبوت کے لیے بول نہ سکے، اور وہ بندہ کہتا ہے کاش میں سرکار کے زمانے میں ہوتا، آج روزہ بھی نہ رکھے، نماز نہ پڑھے، نبی پاک کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے نہ وہ آواز بلند نہ کرے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہے آواز بلند نہ کرے، تو حفظ قرآن کی باری آ جائے آواز بلند نہ کرے، وہ بندہ کیا کہتا ہے جی میں کاش سرکار کے زمانے میں ہوتا، میں کیا جھلا ہو گیا، بابا جی فرماتے ہیں شکر کر تو اس زمانے کے اندر پیدا ہو گیا۔ تو وہ جیسے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بستر سے اٹھ کر مسجد جا نہ سکا اقبال، اور قبر سے اٹھ کر جنت جانے کی بات کرتے ہیں۔ ہاں بالکل بڑی، اور میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر ہوا ماہ مقدس کے اندر، فتح مکہ ہوا، اور جو 300 میل کا فاصلہ ہے وہ بھی پیدل کیا گیا، گھوڑوں پہ کیا گیا، اونٹوں پہ کیا گیا، اور صحابہ کہتے ہیں باری اتنے گھوڑے نہیں تھے تو ہم باری باری اترتے تھے، اور ہم سحر بھی کرتے تھے، افطار بھی کرتے تھے، اور آج جو چل کے مسجد میں آ نہیں سکتا، نماز پڑھ نہیں سکتا، تو وہ بندہ کہتا ہے کاش میں سرکار کے زمانے میں ہوتا، اتنی آزائشوں کے بغیر بندہ بچ ہونے کے باوجود بندہ نماز نہ پڑھے، تو وہ پتھروں کے اوپر جا کے غاروں کے اندر نمازیں کس نے ادا کرنی تھی، منہ سے رسالت کے اوپر بندہ بات بول نہیں سکتا، ختم نبوت کے اوپر بندہ بات نہیں کر سکتا، اور کہتا ہے سرکار کے زمانے میں ہوتا تو وہ جو 300 میل کا سفر تھا بدر کے مقام والا، وہ سرکار کے ساتھ پیدل کس نے کرنا تھا، اتنی نعمتوں کے باوجود بندہ نہیں ہلتا، ٹھیک ہے، ختم نبوت و ناموس رسالت کے معاملے میں تو وہ نبی پاک کے ساتھ پیدل سفر کس نے کرنا تھا، وہ جو پیدل سفر تھا سرکار کے ساتھ وہ کس نے کرنا تھا، جو فتح مکہ کے لیے پیدل سفر کر کے یا اتنے دنوں کا سفر، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا بھی وقت راستے میں آتا تھا کہ ہم آدھی کھجور کے ساتھ روزہ سحر کرتے تھے، آدھی کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے، اور آج بندہ کہتا ہے سرکار کے زمانے میں ہوتا تو آج نماز نہیں پڑھے، آج روزہ نہ رکھے، کوتاہیاں کرے، اور نبی پاک کی یہ ناموس رسالت ختم نبوت کے اوپر بات نہ کر سکے، تو بندہ کہتا ہے کہ جی میں سرکار کے زمانے میں ہوتا، شکر کر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے یہ زمانہ عطا فرمایا، یہ زمانہ عطا فرمایا، وہ پتھروں میں کس نے چل کے جانا تھا، آج لائٹ نہ ہو تو بندہ کہتا ہے یار مسجد میں مچھر ہوگا، گرمی ہوگی، یار میں کیسے نماز پڑھوں گا، بڑا مسئلہ ہوگا، تو آج یہ کرتا ہے، تو تب تو لائٹ تھی نہیں، تب تو ٹاٹوں کے اوپر وہ کھجور کے تنے پتے بچھائے جاتے تھے، پتھروں کے اوپر پتھر بھی لگتے ہوتے، اور بعض اوقات ہوتا تھا کہ صحابہ کے نماز پڑھتے پڑھتے اتنی عاجزی اور اتنی انکساری کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ صحابہ کے پاؤں کے نیچے سے خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا، اور آج اتنا کلین لگا ہے، فوم لگا ہے، بڑا نیٹ اینڈ کلین ماحول بنا ہے، اور سجدہ کرنے سے بندہ کتراتا ہے، اور پتھروں کے اوپر سجدہ کس نے کرنا تھا، یہ وہ باتیں ہیں حاضری جو میرا دل ہوتا ہے کہ میں یہ کس مقام پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، کس طرف ہم جا رہے ہیں، اتنی آرائشوں ازائشوں کے ہونے کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے، اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، اپنے علماء کا کہنا نہیں مانتے، تو اگر یہ بے ادبیاں سرکار کے زمانے میں بندہ کر لیتا تو کتنا بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا، کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا۔